شرابی ولی بن گیا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے یہ شرابی تھے، توبہ سے قبل بہت بڑے یہ شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر آپ کی نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا اور ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لائے۔ پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کرنے سے آپ دیکھیں کہ ایک سخت گناہگار اور شرابی ولی اللہ بن گیا۔ تو جن کے دلوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا نام کندہ ہے اور جن کے قلوب یعنی دلوں میں جن کے قلوب ذکر اللہ سے معمور ہیں، ان نفوس قدسیہ کے ادب کے سبب ہم گناہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں نہ بہرور ہوں گے، نیز جو تمام اولیاء و انبیاء کے بھی آقا ہیں، یعنی سید الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا ادب ہمارے رب عز و جل کو کس قدر محبوب ہوگا۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کا ادب اجر و ثواب کا موجب ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ رب العزت کے نام کا ادب کیا تو عظمت پائی۔ تو آج ہم اگر شہنشاہ عالی نسب سلطان عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کا ادب کریں، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لیں تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اللہ عز و جل کا نام دیکھا وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے۔ ہم بھی جہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پائیں وہاں عرق گلاب چھڑکیں تو کیوں نہ پاک ہوں گے۔ یقیناً اللہ رب العزت کے پیارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی ہم تعظیم کریں گے، اور جہاں
لکھا ہوا پائیں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام، اس کو ہم چومیں گے، جہاں سنیں گے وہاں چومیں گے، اور لکھا ہوا پائیں گے تو اس کو خوشبو میں بسائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بھی ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم اور احترام کی نسبت سے۔ چنانچہ کہنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عاصیو تھام لو دامن ان کا، عاصیو گنہگارو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔